ایک آدمی کسی نبی پر اگر ایمان نہیں لاتا تو وہ مجرم کیسے بن جاتا ہے؟ تو آپ وہ کون جی سا نبی ہے جس پر آپ ایمان نہیں لاتے؟ حضرت آپ آگے سوال پوچھیں، اس سے پہلے میں تھوڑا کنفرم کر لوں، اپنی ڈیوٹی پوری کر لوں. آپ جی کیا ہے، مسلم ہے، ایتھیسٹ ہے، کیا نہیں ہے ہے، آپ؟ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مسلم نہیں ہے نا بھائی، آپ سائنس فالوور ہیں آپ تو. نہیں، میں جی مسلمانوں میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے ہاں، لیکن مسلمان ہی ہوں. مسلم ہے نہیں، پیدا ہو گئے مسلم ہے نہیں، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. تو آپ اس وقت ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں، اچھا، پھر کیا ہے؟ میں مسلم ہی ہوں. اچھا، مسلم ہی ہیں. اچھا، تو جی، نبی پر اور ایمان بڑا رکھتے ہیں؟ اور یہ بڑا بڑے پکا پکے، مسلمان ہوں. نہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں حضرت، یہ بڑے پکے مسلمان ہیں، اردو میں نماز پڑھتے ہیں اور حدیث کی حجیت یہ نہیں مانتے، اور اچھا 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 اچھا، قرآن کے حوالے سے بھی یہ پھر من مانا تبصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. جی پہنچے ہوئے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، وہی بات صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ میکرونی آپ کو بول دوں تو مارکونی، ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، میکرونی کھائی جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ کون سا نبی ہے کہ جن پر آپ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. نہیں، میں تبھی کسی یہی بات ہے. پرٹیکولر مثلا آپ یہ نہ نہ کہیں، نہ نہ نہیں سن لیجئے، میں نے سوال کیوں کیا. قادیانیوں کے نزدیک قادیانی غلام احمد قادیانی نبی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میں غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا، میں آپ کو نہیں نہیں مبارکباد دوں گا، بہت اچھی بات ہے بھائی، وہ نبی نہیں نہیں تھا. نہیں نہیں نہیں، دیکھیے، یہ میرا سوال بہت ہی جنرل ہے، کسی ہوں. سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی سارے اللہ علیہ وسلم کی بات انبیاء ہے، تو کا اس کا ذکر جواب کر سن لیں. لیجئے، اس کا جواب سن لیجئے. میرا چلے میں ٹھیک ہے، آپ کو جواب لاجیکلی مل گیا. آئی انڈرسٹینڈ، لیٹس ریپ اٹ اپ. آئی انڈرسٹینڈ کسی نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی خدا کا بھیجا ہوا ہے. اگر یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، تو خدا پر ایمان لانے کے لیے اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ بالکل، اس کو ایک ورلڈلی مثال، دنیاوی مثال سے میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. مثلا آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ مثلا امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے ہیں، تو پاکستان کا ایک ایمبیسڈر واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کو پاکستانی گورنمنٹ سے اگر کوئی کام ہے، اپنا پاسپورٹ رینیو کرانا ہے یا نیب کارڈ بنانا ہے، واٹ ایور، تو آپ پاکستانی ایمبیسڈر کی جو سروسز ہیں اسی سے اویل کریں گے، اور آپ کو ایمبیسڈر کو ماننا پڑے گا کہ ایمبیسڈر ہے پاکستانی گورنمنٹ کا، جبھی آپ کو وہ سروسز ملیں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں پاکستانی گورنمنٹ کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی کسی ریپرزینٹیشن کو نہیں مانتا، ایک ہے ڈس ایگری کرنا اور ایک ہے نہیں مانتا، تو پھر آپ پاکستانی گورنمنٹ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو ایسے ہی بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے میسنجرز، اپنے پروفٹس دنیا بھر میں اپنی ہر قوم کے اندر بھیجے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو تو مانوں گا لیکن میں اس کے بھیجے ہوئے میسنجر کو نہیں مانوں گا، پھر اس نے خدا کو نہیں مانا، کیونکہ وہ خدا کی نہیں مان رہا ہے. خدا کو ماننے کے لیے خدا کی ماننا ضروری ہے نا. جی نہیں، دیکھیے، اس میں آپ نے خدا کو اس کو وجود میں آپ لے آئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کو قدرت نے پیدا کیا ہے، اور خدا نے ایک نہیں پیدا دوسرا کیا. انسان، جی ہاں، اس کو ایک دوسرا انسان آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے. وہ ایک دنیا کے دوسرے انسان کی بات کو کیوں مانے؟ وہ نہیں مانتا. ٹھیک، اب آپ نے سوال بدل دیا ہے. آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کسی نبی کو ماننا کیوں ضروری ہے. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو اس ذہن میں یہ بات پہلے سے آ جاتی ہے کہ نبی کو ہم مان رہے ہیں کہ نبی ہے، اس کو جھوٹا نہیں مان رہے، اس کو سچا مان رہے ہیں کہ واقعی اس کی نبوت ثابت ہے. بس اب یہ کہ اللہ کو ماننے کے لیے نبی کو ماننا کیوں ضروری ہے. آپ نے پہلے سوال نبی کے تعلق سے کیا تھا. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم اس کو کیوں مانیں کہ وہ نبی ہے. یہ سوال دو الگ الگ ہیں. اصل میں حضرت پہلے کا جواب مل گیا تھا نا، انہوں نے بدل لیا سوال. جی آپ نے نہیں سوال ایک نہیں، دم دیکھیے، میں نے سوال بالکل نہیں بدلا. آپ اصل میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب تک انسان کی سوچ تھوڑی دیر کے لیے مذہب سے باہر نکل کر انسان سوچے، تو پھر وہ اس کو کافی نیوٹرل ہو کر بات کی سمجھ آتی ہے. اچھا چلے ٹھیک، میری ہم اس پر بات کریں میری گے. بات کو اس میری بات کو بات بہت بڑی، میری یونیورسل بات ہے. جی یونیورسل مجھے بات ہے. کیا چلے ٹھیک ہے، پتا کہ چلے صحیح ہے یہ صحیح ہے. ایک منٹ بندہ، اٹھائیے، ایک منٹ. آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. تو آپ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کیجئے گا آج کہ آپ کے اندر زیرو بائسنس ہے اور آپ 100% اینڈ ایبسولوٹ نیوٹرل ہیں. اس کو ثابت کر دیجیے آپ. نہیں، دیکھیے، اب یہ ضمنی سوالات آپ مجھ سے کر رہے ہیں، مجھے تو میرے سوال کیونکہ کا آپ ہی جواب دعوے کر رہے ہیں نا چاہیے. بھائی، ایسے آپ ایسے الٹے سیدھے دعوے آپ کر رہے ہیں.
तो सवाल तो फिर आपसे होंगे। आपने पहले सवाल किया नबी के बारे में, हमने उसका जवाब दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं कोई मैं आदमी अगर ये कहे कि मैं नबी हूं तो हम इसको क्यों माने, तो ये सवाल दूसरा है। नहीं, देखिए बड़ी सिंपल मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, मुझसे ज्यादा सिंपल बात नहीं हो सकती दुनिया में। कोई आदमी न्यूट्रल नहीं है, बस सिंपल। जी, आप भी नहीं है। नहीं, एक इंसान ये कहता है कि भाई ये कायनात को मैं देख रहा हूँ, ये कायनात को मैं महसूस कर रहा हूँ, ये दुनिया है। अब एक आदमी आपको ये कहता है कि भाई ये खुदा ने पैदा किया है और खुदा सवाल ने चेंज मुझे हो ये गया, मैसेज सवाल चेंज हो सवाल गया बदल वापस। गया। अब आप वजूद बारी पर आ गए, नबी से अब आप वजूद बारी पे चले गए। पहले आप ये कहें, मेरी देखिए मार्कोनी साहब गौर से सुनिएगा, एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ जो गैप। असल में आप समझ रहे हैं, माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, जहां दीदा हैं, चीजों को समझते हैं। हजरत का जो मकसद है ना, ऐसा नहीं है कि दूसरे सवाल का जवाब नहीं है। हजरत ये आपसे क्लियर रखना चाह रहे हैं कि जब तक पहला सवाल जो आपने रखा आप मुतमिन नहीं हो रहे, उस पर कोई एतराजा तो उठाएं, सवाल ना बदलें। अच्छा, फिर दूसरा जब आपने जज करना शुरू किया कि मुफ्ती साहब या कोई मुसलमान इसलिए ये जवाब दे रहा है कि वो बायस हैं, तब हजरत ने आपके पास ये उसूल रखा कि फिर अब हर कोई भी बंदा न्यूट्रल कोई नहीं है, फिर आपको ये क्लेम पहले क्लेम। तो इसीलिए पहले आप आ जाए अपने पहले सवाल की जी तरफ, जिसका जवाब आया है या नहीं आया। उसमें भी हजरत इन्होंने एक बात कर दी कि आपने अल्लाह को वजूद नहीं दिया, मिसाल से समझाया है। ये रैशनल के मुताबिक है इंसानों को मिसाल से समझाना। तो पहले सवाल की तरफ आ जाए जी। जी, तो आपने कहा मैं पक्का मुसलमान हूं। भाई पक्के मुसलमान अगर हैं तो पक्के मुसलमान होने के लिए खुदा के वजूद और रसूल के वजूद का कायल होना और उन पर ईमान लाना जरूरी है। अब अगर आप ये इस तरह की सवाल हमसे करेंगे फिर आप पक्का मुसलमान ना कहें, फिर आप कहें पक्के मुनाफिक हैं, फिर आप ये कहें। वी हैव नो नहीं, प्रॉब्लम। देखिए बात ये है कि मैं एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं दुनिया के बाकी इंसानों के लिए जो मुसलमान नहीं है या वो जो भी आप उनको दे दें, नाम दे दें, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक इंसान क्यों दूसरे इंसान की बात माने। एक इंसान क्यों दूसरे इंसान की बात माने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इंसान के पास अगर वैलिड रीजन है उसकी बात मानने के लिए तो आप क्यों नहीं मानेंगे, मुझे ये बात बताइए। देखिए इसमें फिर ये बात बहुत तफसील में चली जाएगी कि किसी भी नबी के पास, या मैं इसको चलो ज्यादा मैं लोकलाइज उसूली कर बात देता करता हूँ। हूं, उसूली बात करता हूं। अगर मेरे पास कोई वैलिड रीजन है आप मेरी बात मानेंगे? अगर आप सबूत देंगे जो ठीक, मेरी अगर मैं सबूत 5 दूंगा तो आप सेंस, मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान की बात उसूली तौर पर मान सकता है। जबरदस्त ठीक पॉइंट, माशाल्लाह। ठीक। जी हाँ, अगर सबूत 5 सेंसेस में आएगा। अच्छा, अब आपने शर्त लगा दी कि अगर सबूत 5 सेंसेस में आएगा तो ही आप किसी की बात मानेंगे। ठीक है, जी, जाहिर है ठीक है। मैं उसमें जाहिर कोई नहीं, ऐसी इतना बात जाहिर नहीं नहीं है, मान सकता। इतना जाहिर नहीं है। मसलन मैं आपसे ये कहूं कि देखो भाई झूठ मत बोलना, बहुत बुरी बात है। अब इसको मुझे 5 सेंसेस में साबित कर दीजिए कि बुरी बात कैसे है। नहीं, देखिए मैं तो बात ही कुछ दिखाइए। और कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं, कह रहा बात हूँ यही कर रहे थे कि भाई, बात यही ये कर जो रहे म, थे। ये आपने जो देखो, मज़ाहिर, एक बात सुनिए। आप मुझे आवाज से लग रहा है कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं, यू डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये एक तरफ से आप सवाल करते हैं, उसका जवाब मिलता है तो आप दूसरी तरफ भाग जाते हैं, ये तरीका गलत है। आपने कहा मुझे दूसरे की बात मानने में कोई हरज नहीं है बशर्ते कि वो 5 सेंसेस में हो। मैंने आपसे एक बात कही और कहा कि उसको 5 सेंसेस में साबित कर दीजिए। अब आप ये करेंगे नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूं, यही तो बात कर रहे थे आप। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। जी कीजिए। अगर मुझे आइंस्टाइन की तमाम थ्योरीज को मैं मानता हूँ, जी, मैं हर साइंटिस्ट की बात को मानता हूँ क्योंकि मैं उसको परख सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ। मजहब का जो ताल्लुक है लेकिन परखा नहीं है, ये इल्म के उस दर्जे में लेकिन है। परखा नहीं है। देखिए आइंस्टाइन की जितनी बातें हैं सबको आपने परखा नहीं है। आप परख सकते हैं और ये भी आपको साइंटिस्ट ने बताया कि इसको परखा जा सकता है। आपको नहीं पता था कि आप परख सकते हैं कि नहीं परख सकते। दूसरा हजरत मैं वापस लेके आना चाह रहा हूं, ये बड़ी तरीके के साथ मार्कोनी भाई, एक उसूल आपने रखा 5 सेंसेस का, उस उसूल को तोड़ा है हजरत ने एक मिसाल के जरिए। अब आप जी, चेंज ना करें, चेंज ना यानी करें, इस मिसाल पे रहिए। एग्जैक्टली ये हजरत मार्कोनी भाई ये चीज कर रहे हैं कि उन चीजों की मिसाल पेश कर रहे हैं जिसका इनकार हमें नहीं।
اختلافی موضوع کو زیر بحث لائیں کہ کیا آپ کا یہ اصول مطلقاً یعنی جنرک سٹیٹمنٹ دینا کہ مانا اسی چیز کو جائے گا جو 5 سینسز کے اندر آئے، یہ اصول پیش کیا ہے. جی اب سائنس کی چیزوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ فزیکلی ان کا پروو ہوگا تبھی سائنٹیفک رالم صحیح کے بات اندر ہے، آئیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل تو اس طرح کی مثال نہ دیں جس سے بات بگڑے، واپس آ جائیں کہ آپ کا یہ جی اصول ٹھیک ہے یا نہیں جس کو حضرت نے جی پیش ہاں کیا. نہیں جی بھائی. دیکھیے تو دیکھیے میں اب بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، اس کو 5 سینسز میں سے کسی ایک بھی سینس کو لے نہیں کر ثابت کر دیجیے. جی دیکھیے میرا جو سوال کے جو میرے پہلے الفاظ تھے، میں کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی کسی مذہب بات، میرا جو پہلے سوال کا ورڈ یہ تھا کہ اگر دنیا کا کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں کسی دوسرے انسان کی بات نہیں مانوں گا، وہ مجرم کیسے ہو گیا؟ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت کی بات نہیں مانوں گا تو کیا آپ مجرم ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حکومت آپ میری بات کا جواب دیں نا، یہ آپ عقائد ہی کی کی بات بات کا کر جواب دے رہا رہا ہوں. ہوں نا. آپ یہ کہہ رہے میں ہیں کہ کسی دنیا کا حکومت کی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجرم کیسے ہوا؟ میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں، آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، I don't know where do you live, but جہاں بھی رہتے ہوں آپ یہ کہتے ہیں میں نہ اس حکومت کو مانتا، نہ اس حکومت کی کوئی بات مانتا، نہ اس حکومت کے قانون کو مانتا، چونکہ وہ حکومت بھی تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے نا، انسانی تو پرائم میں منسٹر ہے، انسانی تو میں پریزیڈنٹ ہے، دوسرے تو آپ مجرم ہیں میں کہ نہیں؟ دوسرے میں دوسرے انسانوں سے مراد لے رہا ہوں انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آئے. اصولی بات ہو کیا رہی ہے، کوئی آپ کچھ بھی